بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 34۔ اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی سوال کیا جائے گا تمہارے وعدوں کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلاف، یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلا، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور تیسرا، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسی تمام برائیوں سے دور کرے، آمین۔ تو دیکھیں، ابھی آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ کا ارشاد بھی سنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وعدوں کو پورا کرو، جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو، بے شک تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ منافق کے نشانیوں کو بیان کیا، اور جن میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو وعدہ توڑتا ہے وہ بھی منافقوں میں آتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، چند پہلو میں باتوں کی رکھنی چاہوں گی جو انسان آج کل بہت ہی کامن سمجھ بیٹھا ہے، بہت ہی اس کو ہلکے میں لیتا ہے۔ اسی پر آج میں بات کروں گی۔ کسی کو اپنی زندگی میں صرف وقت گزارنے کے لیے مت آنے دیں، اور نہ ہی خود کسی کی زندگی میں وقت گزارنے کے لیے داخل ہوں، کیونکہ یہ صرف وقت نہیں ہوتا، کسی کے جذبات ہوتے ہیں، کسی کا دل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کی پوری زندگی اس سے جڑی ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں بس ہم بات کر رہے ہیں، ہم بس یوں ہی، لیکن کون کس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کسی کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، کسی کو یقین دلاتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وعدہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت کیا آپ کو اپنی مجبوریوں کا پتہ نہیں ہوتا؟ پھر بعد میں اچانک جب انسان آپ سے جڑ جاتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، آپ کے کوئی ساتھی ہو، ٹھیک ہے، جس سے آپ نے بڑی عہد کی، بڑے ساتھ نبھانے کے ایک دوسرے سے وعدے کیے، اور بعد میں سب کچھ اچانک بدل جاتا ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور سب کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سب یاد آنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر ان وعدوں کا کیا جو آپ نے کسی سے کیے تھے، اس یقین کا کیا جو آپ نے کسی کے دل میں پیدا کیا تھا، سب کچھ بھلا کر، مجبوری کا نام دے کر ایک لمحے میں یہ کہہ دینا کہ سب بھول جاؤ، سب بھول جاؤ، یہ صرف جانا نہیں ہے آپ کی زندگی، آپ کی کسی کی زندگی سے، اس کو صرف جانا نہیں کہتے کہ آپ بس اس طرح سے اپنی جان چھڑا کر، یا آپ کسی کو اگنور کر کے، یا پھر یہ کہہ کے کہ مجبوری ہے میری، یہ کہہ کے آپ بس
آپ جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں چھوڑ رہا، بس آپ نہیں چھوڑ رہی ہوں، نہیں چھوڑ رہا ہوں، بس اب میں نے جو کہا تھا میں وہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. تو یہ صرف آپ کو جو ہے نا، آپ سمجھ لیں بس یہ چیزیں میں کر کے آزاد ہو رہا ہوں یا آزاد ہو رہی ہوں. تو یاد رکھیں یہ آپ ظلم کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، ظلم کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر. اللہ کے بعد خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں. آج کل لوگ جو ہے نا خود پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، اپنے الفاظوں کو توڑ مروڑ دیتے ہیں، باتوں کو بدل دیتے ہیں، حالات کے مطابق اپنی ڈیسیزن کو چینج کر دیتے ہیں، بدل جاتے ہیں لوگ اور وعدے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے فیصلے پر قائم رہنا سیکھ لیں تو زندگی سنبھل جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے فیصلوں کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ کبھی کبھی آپ کا ایک فیصلہ کسی اور کے دل کو جوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے. اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کیا وہ حلال ہے، کیا اس میں اللہ کی رضا ہے. اگر جواب ہاں ہے تو پورے یقین کے ساتھ اسے حاصل کریں، اور اگر جواب نہیں ہے تو خود کو روک لینا ہی اصل طاقت ہے. کیونکہ ہر خواہشات پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ خواہشات چھوڑ دینا ہی نجات بن جاتی ہے. اور یاد رکھیں اگر نیت صاف ہو اور فیصلہ اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. یاد رکھیں اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اگر آپ کا فیصلہ صحیح ہے، سچا ہے، آپ حق پر ہے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ ڈٹے رہیں، بالکل آپ ڈٹے رہیں. لیکن اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو معذرت کریں. حق پر نہیں ہیں تو معذرت کریں، اس رستے سے بالکل اپنے قدم کو پیچھے کریں، ختم کریں اس کہانی کو، اس رشتے کو، اس تمام چیزوں کو. اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی وعدہ نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو کبھی وعدہ کریں ہی نہیں. کرنے سے گریز کریں، پرہیز کریں. وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لیں، کیونکہ ٹوٹا ہوا وعدہ صرف الفاظ نہیں ہوتا، کسی کا یقین، کسی کا دل، اور کبھی کبھی کسی کی پوری زندگی توڑ کر رکھ دیتا ہے. تو کہیں بھی جائیں، ٹوٹے ہوئے دل کی طرف جب آپ کے اندر جوڑنے کی صلاحیت ہو تو وہاں ہاتھ بڑھائیں، اور اگر نہیں تو اپنے قدم کو پیچھے رکھیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.